السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ریاض گیلانی اور آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے پر قوت ارادی کا جادو لکھا ہوا ہے. لکھی ہے شاید جان کنیڈی، پروفیسر محمد رفیق چوہان. اور اس میں کچھ چیزیں مجھے اچھی لگی، میں سمجھا، میں نے سوچا آپ تک بھی پہنچا دوں. دوستو، قوت ارادی کے بغیر آپ زندگی میں کوئی معمولی کام بھی نہیں کر سکتے. یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنائیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس پہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ تک بات ہی پہنچانی ہے، ایک میسج پہنچانا ہے. لکھا ہے کہ کیا قوت ارادی صرف چند لوگوں میں ہوتی ہے؟ جی نہیں، یہ قوت ارادی آپ کے اندر بھی موجود ہے. ہم اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے محض قوت ارادی کے ذریعے فلاں معاملہ میں کامیابی حاصل کر لی. اس کا مطلب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری حالت ناموافق تھے، تاہم وہ اتنی مضبوط شخصیت کا مالک تھا کہ مسلسل محنت کرتا رہا اور بالآخر اس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی. ایسے اشخاص کو ہم نہ صرف تعریف و تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات یہ خیال بھی کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو قدرت نے کچھ ایسی غیر معمولی قوتیں عطا کی ہوتی ہیں جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں، اور یہ کہ اس قسم کی صلاحیتیں اور قوتیں ہم میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن یہ خیال درست نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگوں میں قوت ارادی چھپی ہوتی ہے. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس قوت کو ترقی کیسے دی جائے. اس سلسلے میں ہمیں اس عظیم شخصیتوں کی زندگی سے بڑی مدد اور رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے جو اپنی کامیابیوں کے لیے مشہور ہیں. ان کی سوانح حیات قوت ارادی کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کے کارناموں کے پیچھے کون سے محرکات تھے اور کس طرح ہم بھی اپنی ان قوتوں اور صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ترقی دے سکتے ہیں جو قدرت نے ہمیں عطا کی ہے. قوت ارادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قدرت صرف کسی کو عطا کر دے یا پیدائشی طور پہ اس کو ملے، بلکہ یہ تو ایک ایسی قوت ہے جسے خود ترقی دی جاتی ہے. اور اسے ترقی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بلند مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کرے. اپنی قوت ارادی کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بارے میں واضح ہوں کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر کے لیے ایک محنتی کارکن کی طرح جدوجہد میں مصروف ہو جائیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کی پہلی شرط واضح طور پر طے کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. یہ ہمارا اگلا موضوع ہے.